اللہ کے نبی نے نافرمانی کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے معصیت، عصا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی عصا کا لفظ استعمال کیا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے لیے عصا کا لفظ استعمال نہیں کیا، عقا کا لفظ استعمال کیا ہے، عقا۔ اور بھائی کوئی ٹیشو پیپر ہے نا؟ اور ٹیشو پیپر مانگ رہا ہوں، خدا کے بندے ادھر آپ کو عقا کا مطلب بتانا چاہتا ہوں۔ اس کو آپ کو جوڑ سکتا ہے؟ یہ پرزے پرزے ہو چکی ہے چیز، اس کو عربی زبان میں عقا کہتے ہیں، حقوق کہتے ہیں، حقوق۔ تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے غضب کے سوا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ اسلام آباد بھرا پڑا ہے ماؤں کی ہائے ہے، باپ کے آنسو ہیں، اولاد کو فرصت کوئی نہیں۔ پنڈی بھرا پڑا ہے، پاکستان بھرا پڑا ہے، ماں باپ ڈرتے ہیں، جوان اولاد سے بات نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جوان بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کے موٹے موٹے آنسو جو اس کے گالوں پہ ڈھلک رہے تھے، مجھے یوں لگ رہا تھا یہ عرش کو بھی ہلا کے رکھ دیں گے۔ اور ایک بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا، انہی کانوں سے میں نے خود سنا ہے، کوئی میں روایت نہیں کر رہا ہوں، تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے۔ جب اولاد یوں ہو، اور سنو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آئے گی جب لوگ کافر ہوں گے، کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا قیامت پر، سب کافر ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں جب لوگ سارے کافر ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی؟ شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانے کب آئے گی؟ تو جبریل نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کر رہے ہوں۔ کس سے قیامت کو جوڑا ہے؟ جب اسلام آباد پنڈی کے نوجوان اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح، باپ سے نوکروں کی طرح بات کریں، اور عرب کا بدو لمبی 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 بلڈنگیں بنائے، تو سمجھو کہ قیامت کے نکارے پہ چوٹ پڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ سب کچھ ٹوٹنے والا ہے، ایسا ٹوٹے گا کہ کوئی رونے والا ہی نہ بچے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی ہلاکت کا وہ سامان ہے کہ جہنم کی آگ بھی ان پر پلٹ پلٹ کے آئے گی۔ صحابی علقمہ رضی اللہ عنہ پیغام پہنچا، یا رسول اللہ، بیوی کا علقمہ موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑا جا رہا، صحابی کا کلمہ رک چکا ہے، جبکہ نبی خود زندہ موجود ہیں۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ کہا ناراض ہے؟ راضی؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوا کر کہا علقمہ کی اماں اب بیٹے کو معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ نہ۔ آپ نے پوچھا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار، پرہیزگار، نمازی، مجھے صرف ایک شکایت ہے، جب بھی بولتا ہے میرا سینہ چیر کے رکھ دیتا ہے، جب بھی بولا مجھے ذلیل کر دیا، جب بھی بولا مجھے خوار کر دیا۔ تو آپ نے کہا اچھا معاف کر دو۔ کہا میرا دل، اسے اماں کو پتا بھی نہیں کہ بیٹا مر رہا ہے، وہ تو روٹ کے دوسرے گھر ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کر دو۔ کہ میرا جی نہیں چاہتا یا رسول اللہ، میرا دل پھٹ چکا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ اماں یہ کہاں سے سکے؟ کہ یا رسول اللہ آپ علقمہ کو کیوں جلائیں گے؟ جب تو معاف نہیں کرے گی تو دوزخ کی آگ جلائے گی، وہ مر رہا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر منہ سے نکلا میں معاف کرتی ہوں، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر ان کے جنازے میں شرکت فرمائی، خود جنازہ پڑھا کے پھر یہ بول بولا جو میں نے پہلے بتایا کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت۔ وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ وَصَابَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ۔ قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، فاسق ہوگا۔ میرے بھائیو، قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے، فساق کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ۔ حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، نااہل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور کیا ہوگا؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ۔ ایک دوسرے کو سلام بھی کریں گے، دل میں نفرت ہوگی، اس کے شر سے بچنے کا اندر میں ہوگا، اوپر سے یس سر یس سر یس سر، جناب 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 جناب۔ صرف اس حدیث کا مصداق بتاؤں، ایک سیکٹری ریٹائر ہوا سیوال، اس نے بیٹے کی شادی کی، 5000 آدمیوں کے لیے کارڈ چھاپے گئے، ہم بھی مدعو تھے، تو 2 ساتھی ہم نے بھیجے جاؤ بھائی شرکت کر کے آؤ۔ تو انہوں نے آ کے واپس کارگزاری سنائی کہ وہ رسم ہے نا پیسے دینے کی دولہا کو، تو وہ ایک ساتھی نے ہمارے بتا 2 آدمی بیٹھے تھے، ایک نے سے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا، دوسرے نے کہا ریٹائر ہو گیا ہی، کہا پھر دفع کرو۔
پھر دفاع کرو. چودھری صدیق مرحوم تھے پنجاب کے چیف سیکرٹری، 5 سال چیف سیکرٹری رہے. ان کا لڑکا الیاس اور میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اکٹھے پڑھتے تھے. تو ہمارا آپس میں آج تک تعلق ہے، اتنے 35 سال ہو گئے آج تک کوئی محبت ہے. تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا، بیمار تھا. کہنے لگا جب ابا سیکرٹری تھا نا تو چھینک آنے پہ 100 آدمی آیا کرتے، چلو سب خیریت تو ہے، خیریت تو ہے. اور جب سے ریٹائر ہوا ہے مر رہے تو کوئی پوچھتا نہیں آ کے. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. یہ سلام کس لیے کیے جائیں گے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، محبت کی وجہ سے نہیں. سیاست کا سلام ہوگا. اور کیا ہوگا؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، نفرت کے بیج اور کانٹے بکھرنے لگ جائیں گے. جس ممبر سے محبت کا پیغام دیا جاتا تھا وہ ممبر فرقہ واریت کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور اس سے لوگ ان کی زبانیں زہر اگلے گی، زہر جو بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گی اور دست و گریباں کر دیں گی، اور مسجدوں میں آگ بھڑکتی ہوئی سارے فضا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. اور کیا ہوگا؟ ظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں محترم ہو جائیں گی، گانے والیاں محترم ہو جائیں گی. جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا انہیں کوئی جب عزت دی جائے گی. گانے والیاں ظاہرت کے 2 مطلب ہیں. گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور ظاہرت معزز اور محترم ہو جائیں گی. والمعازف، اور موسیقی کے آلات گھر گھر ہوں گے. کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا، کوئی گھر موسیقی سے بچا ہوا نہ ہوگا. وظہرت القینات والمعازف. گانے والیاں معزز، گانے والیاں محترم. محفل موسیقی کے کارڈ چھاپے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب تم بھلائیاں مٹانے لگ جاؤ گے، برائیاں پھیلانے لگ جاؤ گے. تم آئے تو تھے بھلائی پھیلانے، برائی مٹانے، پر ایک وقت آئے گا تم الٹے ہو جاؤ گے، بھلائی کو مٹانے لگ جاؤ گے، برائی کو پھیلانے لگ جاؤ. تو آپ نے فرمایا گانے والیاں عام اور گانا گھر گھر. یاد رکھو جو قوم موسیقی میں ڈوب جائے انہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. مشرق اور مغرب اللہ کی پکڑ میں آنے والے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نجومی اور کاہن نہیں ہوں، پر میری زندگی کا کچھ عرصہ اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں مشرق اور مغرب پر آنے والا ہے، آنے والا ہے. یہ اللہ، وہ اللہ، وہ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ، کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئی اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا. اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کے تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے، مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ جب نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو. لوط علیہ السلام کو لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بها من احد من العالمین. اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب 2 آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی ہلایا اور ابھی عذاب آیا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش.
پھر ان کے چہرے ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئیں اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھ کے تھے یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ابھی نہیں، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں 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 نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، صبح بھی تو قریب ہی ہے. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فَلَمَّا أَتَاهَا أَمْرُنَا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا ہمارا کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں ہاں واپس آؤ واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا، رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں. وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی قدم دھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے. بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگے ہو کے ناچ رہی ہے. کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، اور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں. وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ. چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں. یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے. اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی. تو لوط علیہ السلام صبح نکلے، نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار. لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے. تو چلتے 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 بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا. تو میرے بھائیو، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بنمبر، نوبت بنوبت. یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی. جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی. چلو میں کہتا ہوں اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. کتنا طبقہ جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے. 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر. اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا. میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 7 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں. تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے. تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا. پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا. وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں. ہاں میں تو مہاجر نہیں ہوں، لوکل آدمی ہوں، لوکل زمیندار کا بیٹا ہوں. میرے ابا کا ایک مہاجر دوست تھا،
اس کی ایک دفعہ وہ کہانی سنا رہا تھا میرے باپ کو، میں بیٹھا سن رہا تھا. ہمارے ڈیرے پر جالندھر سے بھاگا کمیاں صاحب سارا ہی خاندان کٹوا کے نکلا. کیا خیال ہے یہ 6 لاکھ تو ایسے پڑا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوگا، یہ تمہارے گریبان پکڑیں گے، اسی لیے بنایا تھا ملک کے جگہ جگہ زنا کے اڈے کھل جائیں، شراب پی کے ناچ گانے کی محفلیں ہوں، ہمارے خون کی یہی قیمت ہے. آئے انسان ظالم ہے، بھول جاتا ہے. 50 کی دہائی میں پیدا ہونے والوں نے ان نوحوں کی تھوڑی بہت صدا باز گشت سنی ہوئی ہے. تمہیں کیا خبر کتنی جوانیاں رل گئیں، کتنی ماؤں، کتنی مائیں، کتنے بیٹے، کتنے باپ، کتنی بہنیں، کتنے سہاگ، کتنی جوانیاں اس بھٹی میں جل کے گل کے راکھ ہوئیں، پھر اس خطے کو وجود ملا. کہنے کہ میں رات کو چلتا تھا، دن کو چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، پیچھے سکھ، آگے منزل کا پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. رخ لاہور کا تھا، پہنچ گیا دریائے ستلج. اس وقت ستلج زندہ تھا، اپنی روانیوں کے ساتھ بہتا تھا، ایسے سویا ہوا ستلج نہ تھا. اب آگے ستلج، پیچھے سکھ، یا کرپان پڑے یا پانی، دو میں سے ایک ضرور ہے، یا اگر آگے موت یا پیچھے موت. کہ میرے جی میں آیا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے پانی میں مر جاؤں. تیرنا نہیں آتا تھا کہ میں نے ایک لکڑی اٹھائی، اس کو آسرا بنایا، میں نے کہا مولا زندگی ہے تو پار لگا دے، تیرنا مجھے آتا نہیں. کہ میں اس لکڑی پہ بیٹھا اور ایسے ہی پانی کو ہٹاتا ہوا تھوڑا تھوڑا آگے بڑھا. جب ذرا سا میں بیچ گیا ہوں تو میں نے کیا دیکھا کہ سارا دریائے ستلج لاشوں سے بھر کے بہ رہا تھا. ان کو پانی نے کفن دیا، انہیں ستلج کی مچھلیوں نے قبر دی. یہ تم سے پوچھیں گے، بددانتوں سے پوچھیں گے، ظالموں سے پوچھیں گے، ان ناچنے والوں سے پوچھیں گے، اور یہ ناچ کی محفلیں سجانے والوں سے پوچھیں گے ہماری ہڈیوں کی کیا قیمت ہے، ہمارے خون کی کیا قیمت ہے. کاش تم اپنی تاریخ ہی پڑھ لیتے. تاریخ اسلام چھوڑ دو، لمبا موضوع ہے، تاریخ پاکستان پڑھ لو، اور نہیں تو نسیم حجازی مرحوم کی خاک و خون پڑھ لو. میں نے اسکول لائف میں خاک و خون پڑھی تھی، 1 مہینہ میں روتا رہا تھا. میرا ایک بھانجا تھا، اس نے حفظ کیا، داڑھی مڈا دی. مجھے بڑا غم کہ یہ اس نے ظالم نے کیا ظلم کیا. اس نے کہیں خاک و خون پڑھی، اس نے ایسی توبہ کی، داڑھی بھی رکھ لی، پتلون بھی چھوڑ دی. اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے. اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے، ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے. اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے. سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ رات ہر وقت حاضر کرتا. اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. آپ کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے. پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا. پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عصبہ تھا، ایک کا نام شہبہ تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا. پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا. پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے، وہ چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان. ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا. یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں. یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں، عزت تو خزل فی ادوبلا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے. بالامانت و مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے. والزکات و مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم الغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا. واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار. واقع امه، ماؤں کے نافرمان. وادنى صدیقه، دوست کا استقبال. واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق. وكان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں. واکرم الرجل
मखाफत शर्रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर, और वर्तफत अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, वज़हरत क़ैनात वल मआज़िफ़, गाना बजाना आम होगा, गाने वालियाँ मुहतरम होंगी, वलुबिसल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, वशुरबतुल खुमूर, और शराब पी जाएगी, वलाना आखिर हादिहि उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा तो फिर कुछ और भी होगा। वो क्या होगा? फलयर्तकिबू इंदा ज़ालिका रिहन हमरा व ज़लज़लतन व खस्फन व क़ज़फ़न व आयातिन मुतताबिआत, तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे, उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी, हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन ज़लज़लों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे, और ऊपर नीचे अजाब के तहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और एतकाफ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूँ कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। ये तौबा का वक्त है, यौम दुआ मनाने की चीज नहीं है, वो ये रोने की चीज है। रोवो कि वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो, भरे डेरे में 1 घंटा में जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा। जमीन पर वो चारपाई पर नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूँ, मैं नहीं करना है, मैंने पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेन माफ नहीं करना। 1 घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया। खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है? आए हाय यब्न आदम लो बलगत ज़ुनूब कअनान अस्समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लक वला उबाली। मेरा बंदा हौसले निकाल ले गुनाह करने के, इतने करके इस्लामाबाद को ना भर, इतने करके पाकिस्तान को ना भर, हिंदू सिंध को ना भर, 7 जमीनों को भर दे, फिर तय बतय गुनाहों को रखता जा, और खलाओं को भर दे, चांद तारों की रोशनी छीन ले, सूरज को काला कर दे अपने गुनाहों से, और अपने गुनाहों को मेरे आसमान की छत के साथ आकर फंसा दे। इतने गुनाह करने के बाद तूने एक दफा अगर कह दिया या अल्लाह माफ कर दे, तो मैं सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, कोई है मुझे पूछने वाला? मुझे कोई पूछ सकता है कि क्यों माफ किया? मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम तौबा करने वाले बनो, मुझे माफ करने में देखोगे कोई देर न लगेगी। मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतहु मिन बईद, सारी जिंदगी कट गई इश्क बुता में। मोमिन से चूक हो गई, या वैसे शायरी की तरंग में कह दिया, आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे, आखिर उम्र तो बहुत ज्यादा है, आखिरी सांस में भी तौबा कर ले तो अल्लाह गले से लगा ले। जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर नदामत के आंसू बहाता हुआ बोझल कदमों के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता है कि आज अल्लाह को मनाने जा, आज उससे सुलह करने जा रहा हूं। माओ को मनाने जाओ वो बात नहीं करता, बाप को मनाओ वो उल्टा पिटाई करता है, भाई को मनाने जाओ वो दरवाजा नहीं खोलता, और रब को मनाने जाओ कब जब बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ, जब रुआ गुनाहों का गटर बना हुआ, जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई एक किरण कहीं नेकी की नजर ना आती हो, स्याहियों में लिथड़ा हुआ, गंदगियों में डूबी हुई या डूबा हुआ, लिथड़ी हुई या लिथड़ा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजारने वाली या गुजारने वाला, जब ये बोझल कदमों से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो मेरा अल्लाह कहता है ठहरो, मैं तेरे इस्तिकबाल के लिए अर्शों से नीचे उतर के खुद आगे आ रहा। तलक़्क़ैतहु मिन बईद, आओ जी हम आगे नहीं बढ़ जाते अपने करीबी दोस्त के लिए, आओ जी। तो ये कुछ मेरा अल्लाह कह रहा है, जो तौबा करने मेरी तरफ आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तिकबाल करता हूँ। वमन आरद अन्नी नादैतहु अन करीब, जो मुझसे रूठ जाता है उसको खुद करीब जाके बुलाता हूँ। इला ऐन अवलक रब्बुन गैरी, मेरा बंदा को मुझसे प्यारा रब तेरे पास है, कहाँ जा रहे हो? जैसे माँ ना फरमान बच्चे को कहती कहाँ जा, जाहिल थे, जानवर थे, और जब इंसानियत का शोर आया तो वो उठ के अल्लाह के पास चले गए। और तुम्हारे हैं तो कदर कर लो, मैं तो महरूम हूं इन दोनों से, तुम्हारे जिंदा हैं तो कदर करो वरना कफे अफसोस मलते रहोगे। मूसा जैसों से अल्लाह ने कह दिया, जब मां मर गई मूसा को तूर पे अब संभल के आया करो, दुआएं करने वाली चली गई। हाय, तो मेरा अल्लाह क्या कहता है, आओ मैं तेरा इस्तिकबाल करता हूं, आ जाओ। मेरा बंदा कहां जा रहा है? फ़अैन तज़हबून या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। काश इस आयत के अंदर का शहद मैं आपको निकाल के दिखा सकता, इसके अंदर में अल्लाह की मोहब्बत में आपको दिखा सकता कि अल्लाह कैसे पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, कहां जा रहे हो? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। और कभी रब भी
کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے. تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں. خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا. ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی. مہدی اس کے پیچھے بھی جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی. جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا. انہوں نے کہا اماں گھر کے اندر بیٹھنا ہے، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا. رات سوتے کو ماں نے مروا دیا. مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا. یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو. میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے. جنت کوئی مفت کا سودا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی، سکھ دے کر بھی. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی، مصیبت دے کر بھی. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے، یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے. مَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے. یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے. سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں کا مصداق الگ ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ، تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے. یہ باذن اللہ، بما کسبت ایدیکم، بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے. اچھا چلو ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے، کون سے معصوم تھے، گناہگار بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا، مصیبت والے آ جاؤ، اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ. جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا. کینچی کیوں کہا، تلوار کیوں نہیں کہا، خنجر کیوں نہیں کہا؟ کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے، بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے، رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے، پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا. تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی. آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو عذاب کی نشانی ہے، آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے، چلو ان میں قصوروار بھی تھے، بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے. امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا؟ کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی، ایسے چوما یہاں تک چوما، صرف سر اور ماتھا نہیں چوما. کیا قصور کیا تھا امام حسین نے؟ یہ کیا عذاب آیا؟ نعوذ باللہ، میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں. اللہ کے نبی گلی میں گزرے، بچے کھیل رہے، امام حسین بھی کھیل رہے، تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے، پکڑو بھائی پکڑو. تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے، تو آپ آگے سے آ گئے، پکڑو بھائی پکڑو، تو وہ ادھر چلے گئے. پھر آپ آگے سے آئے، پکڑو بھائی پکڑو. اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا، میں کیڑا بڑا ایتھلیٹ بن گیا. تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے، کبھی ادھر ہوتے، ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے.